آله وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 89 اللہ سبحانہ و تعالی نے ادھر یہود کے جانتے بوجھتے پہچاننے کے باوجود کفر کا تذکرہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ، اور جس وقت بنی اسرائیلیوں کے پاس، یہودیوں عیسائیوں کے پاس اللہ پاک کی طرف سے کتاب آ گئی، نئی شریعت آ گئی، مصدق لما معہم، اور یہ شریعت، یہ قرآن و حدیث، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے جو ان یہودیوں کے پاس ہے، جو ان عیسائیوں کے پاس ہے. یہودیوں کے پاس تورات تھی اور عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، تو قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول تھے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہودی اس سے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے کافروں کے خلاف. اوس خزرج قبیلوں کے خلاف جب ان کی لڑائی ہوتی تھی تو اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ جو آخری پیغمبر آنا ہے اس کو جلدی لا تاکہ اس کے ساتھ ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں، ان کے خلاف لڑیں. وہ پیغمبر جلدی لے گئے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نوجوان جو صحابہ تھے، ان کے یہودی کئی جوان دوست، تو وہ یہودی ان کو بتایا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم تمہارا علاج کریں.
تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سیدنا معاذ بن جبل نے اپنی مجلس والوں کو کہا کہ یہودیوں اللہ سے ڈرو اور ایمان لے آؤ۔ تم تو خود بیان کرتے تھے کہ ایسا ایسا پیغمبر یہاں ہجرت کر کے آنے والا ہے، ہم ان کے انتظار میں، اب وہ آ گئے تو ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا یہ وہ نہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل نے کہا یہ وہی ہے، ایمان لے آؤ، اللہ سے ڈرو، فائدے میں رہو۔ تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ سچے رسول۔ یحسدون، حسد کی وجہ سے ایمان ملا۔ حسد ان کو یہ تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، مکہ والوں میں کیوں آئے، مصر والوں میں کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ یہ ان کو حسد، 90% لوگ حسد سے تباہ ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت حسد کی وجہ سے ہوئی۔ ابلیس نے پہلا ہے جس نے نافرمانی کی تھی، اس نے آدم علیہ السلام کے بارے میں حسد کیا تھا کہ اچھا یہ اب آیا ہے اور ہم ہزاروں سجدے کر چکے ہیں اور اس کو عزت ہم سے زیادہ مل گئی۔ اس زمین پہ پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا کہ ایک کی قربانی قبول ہو، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب جس کی قبول نہیں ہوئی اس کو چاہیے تھا اپنی اصلاح کرتا کہ مجھ میں کیا کمی کوتاہی ہے، میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، لیکن اس کے دل و دماغ میں حسد کی آگ جلتی تھی۔ اس نے کہا میں تجھے زندہ ہی نہیں چھوڑوں، تیری قبول کیوں ہوئی، میری نہیں قبول ہو تو تیری بھی نہ ہوتی، تیری کیوں قبول ہوئی۔ بڑے بڑے جرم انسان حسد کی آگ میں جل کے کر جاتا ہے، اور بڑی بڑی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں انسان حسد میں جل کے ان نیکیوں سے معروف ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حسد کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین کہہ دیں، اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ یہود کی عادت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حسد کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے یہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح اللہ سے مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے کافروں کے خلاف کہ جو آخری پیغمبر آنا ہے اس کو جلدی لا تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم ان مشرکوں کا مقابلہ کریں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ حق، وہ رسول ان کے پاس آ گئے، مَا عَرَفُوا، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ وہی ہیں جن کے انتظار میں ہم بیٹھے۔ یہ مدینہ پاک کے آس پاس کے جدی پشتی باسی نہیں تھے، انہوں نے تورات میں پڑھا تھا کہ وہ کھجوروں والی بستی میں ہجرت کر کے آئیں گے، تو انہوں نے پھر اپنے وہ علاقے وغیرہ چھوڑ کے چلتے چلاتے پوچھتے پچھاتے کھجوروں والی بستی مدینہ انہوں نے دھار لی کہ یہی بستی ہے، تو پھر اس کے آس پاس انہوں نے ڈیرے لگا لیے، ادھر رہائش پذیر ہو گئے۔ جو ان کا بوڑھا مرتا تھا وہ بھی وصیت کرتا تھا کہ میں تو اس پیغمبر کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے جا رہا ہوں،
اگر میرے بعد وہ پیغمبر آ جائے تو تم نے ان کی نافرمانی نہیں کرنی، ان پہ ایمان لے آؤ۔ یہ صورتحال ہے۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب وہ پیغمبر آ گئے جن کو انہوں نے پہچان لیا تھا، کفروا بھی، تو انہوں نے کفر ہی کر دیا، پکا انکار ہی کر دیا کہ تو رسول ہے ہی نہیں۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں۔ ایک ان پڑھ ہے جس نے پڑھا ہوا نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں، اس کا معاملہ اور ہے۔ ایک پڑھے لکھے اور جانتے بوجھتے، پھر بھی وہ پھٹکار لے جائے تو پھر وہ اللہ کی لعنت کے قابل ہے۔ اللہ کی لعنت ہے علی الکافرین، ایسے کافروں پر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جس وقت آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ پاک کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، وہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان یہودیوں کے پاس تھا، تورات، اس کی بھی تصدیق کرتی تھی کہ وہ بھی اللہ کے سچے نبی کی کتاب ان کو دی گئی تھی۔ پہلی کتابوں پہ ایمان لانا، پہلے رسولوں پہ ایمان لانا یہ فرض ہے۔ ایک رسول کا گستاخ سارے رسولوں کا گستاخ، ہر ایک پہ ایمان لانا، لیکن فرما برداری صرف آخری محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقیوں کا دور گزر چکا ہے، صرف آپ کا دور، اور قیامت تک یہ آپ کا زمانہ رہے۔ بریلویوں نے ایک نعت پڑھی کئی سال پہلے، کاش کے نبی کا زمانہ ہوتا، تو وہ آج وہابیوں نے بھی پکڑ لی۔ قیامت تک اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی زمانہ، جس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے بارے میں بہتر فیصلہ کیا، ہمیں اس زمانے میں اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کا یہ فیصلہ صحیح تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں ہمیں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا ٹھیک فیصلہ تھا۔ جیسے دل و دماغ آج ہمارے ہیں، اگر اللہ کے محبوب پیغمبر کے زمانے میں ہم پیدا ہو جاتے تو ہم پتہ نہیں کیا ہوتے، ہم بھی آپ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس لیے جو اللہ فیصلہ ہمارے بارے میں کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، اللہ کے فیصلے میں غلطی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جس وقت آ گئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ یہودی اس سے پہلے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے خلاف، کہ جو آخری پیغمبر آنا ہے اللہ اس کو جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کے ان کافروں کا، ان مشرکوں کا مقابلہ کر سکیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جاہلیت میں مشرکوں میں سے بتوں کے پجاری تھے۔ فلما جاءهم ما عرفوا، پر جب آ گئے ان کے پاس وہ رسول، وہ شریعت جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، تو انہوں نے صاف ہی انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں۔ ولما جاءهم کتاب من عند اللہ، اور جس وقت آ گئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب، مصدق لما معاہم، وہ تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے اللہ سے کافروں کے خلاف۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، پر جب ان کے پاس وہ رسول آ گئے جس کو انہوں نے پہچان لیا تو کافروا بھی، وہ خود ہی کافر ہو گئے۔
وہ خود ہی انکار کرنے والے بن گئے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرما بردار لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں کافروں سے محفوظ فرمائے، ان کے سوچ سے محفوظ فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ